مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد۔ قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمدیہ یوٹیوب چینل سے مجید اللہ قادری آپ کی خدمت حاضر ہے اور سلام پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام اور سامعین حضرات، ادارہ تحقیقات امام احمدیہ یوٹیوب چینل آپ پچھلے 1.5 برس سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے اب تک 100 سے زیادہ پروگرام جو ہے وہ اس کے اندر اپلوڈ کیے ہیں۔ 2-3 سیریز ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور آج اب جو ہم سیریز پیش کر رہے ہیں وہ ہے فتاوی رضویہ کا تعارف۔ آپ نے پہلے ایپیسوڈ میں سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا یقیناً۔ اس میں نے اس بات کی کوشش کی کہ ذرا سا تعارف کرا دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کس طریقے سے استفتاء کیے جاتے تھے اور جواب دیے جاتے تھے۔ تو میں نے قرآن کے بہت سارے جواب آپ کو بتائے تھے کہ جب صحابہ نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سوال کرتے تھے، جواب دیتے تھے۔ تو اس وقت تو مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جو بھی اللہ رسول کا حکم آتا تھا اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ پھر بھی اگر صحابہ کرام کو سوال کرتے تھے تو اس کا اللہ تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ وہ میرا ایک انٹروڈکشن تھا جو آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا، دوبارہ دیکھ لیں تو میرے خیال آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی۔ اس میں جو میں نے بنیادی آیت پڑھی تھی، آج بھی میں نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے، اور علم قرآن حدیث کی یا فقہ کی یا نبوت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ، جسے چاہے۔ تو نبوت جس کو دینا تھی وہ نبوت دے دی، نبوت سے ختم ہوا تو اب حکمتیں چل رہی ہیں، اور قیامت تک ایسے حکمت والے لوگ آتے رہیں گے جو دین کی اچھی سمجھ رکھتے ہیں، اور پھر وہ قرآن حدیث کی روشنی میں اس زمانے کے کسی بھی مسئلے کا حل لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ تو عقل والے تو فوراً بات کو مان لیتے ہیں، کیونکہ ان کی عقل میں یہ بات ہوتی ہے کہ کہنے والا کون ہے، کیا کہہ رہا ہے، کس کے ریفرنس سے کہہ رہا ہے، تو زیادہ ہیل حجت وہ نہیں کرتے۔ کیونکہ ہمارا اصل موضوع جو ہے اس کے اندر وہ فتاوی رضویہ کا تعارف ہے۔ یہ اس لیے ہم کرا رہے ہیں کہ فتاوی رضویہ ایک بہت ضخیم جلد و مشتمل کتاب ہے، اس میں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ میں تعارف میں آگے چلتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا۔ آج میں آپ کو جو ہمارا ایک دوسرا ایپیسوڈ ہے آج آپ کے سامنے، اس میں تدوین فقہ خلافت راشدہ کے دور میں کس طرح ہوا، یا خلافت راشدہ کے دور میں کون فتوی دیتا تھا اور کس طرح دیتا تھا، اور تاحال یعنی ایک ہی ایپیسوڈ میں بہت اختصار کے ساتھ اس کو میں لے آؤں گا بر صغیر کے اندر۔ اچھا، 2 باتیں میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو ذرا ان چیزوں کو تھوڑا کم سمجھتے ہیں کہ فتویٰ دیا کب جاتا ہے اور کب ضرورت پیش آتی ہے، اور پھر اول زمانے میں یعنی صحابہ کے زمانے میں خلافت راشدہ میں کیا صورتحال تھی، اور بعد میں صورتحال کیسے ہوتی چلی گئی۔ اس کے لیے 2 چیزیں ذہن میں پہلے سے بٹھا لیجئے کہ صحابہ کے سامنے اور صحابہ کے دور میں بھی 2 سورس تھے کسی بھی علم کے لیے، کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے۔ ایک تھا قرآن کریم کی 6666 آیات، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث۔ اب تمام احادیث ہر صحابی کو یاد نہیں، تمام احادیث تمام صحابہ کو یاد نہیں۔ اس کے نا طبقات ہیں، جو صحابہ قریب رہے حضور کے ان کو بہت زیادہ حدیثیں یاد تھی، اسی لیے ابو ہریرہ سے مصادفہ ہزاروں حدیثیں مرمی ہیں ان کے ساتھ، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں، خلافت راشدہ کے 4 ہمارے خلفاء، صحابیات میں سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ جو باتیں حضور فرماتے تھے وہی حتمی اور آخری ہوتی تھی. حضور جائز فرماتے تو جائز رہتا، حضور حرام فرماتے تو حرام رہتا. ابتدا میں لفظ حرام اور حلال یا فرض اور حرام جا رہے کہ کچھ فرض ہے یا منع ہے، یا حلال ہے یا حرام ہے. لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر جب وقت آگے بڑھتا گیا تو فرض اور حرام کے ساتھ ساتھ، یعنی ایک چیز فرض ہے اور ایک چیز حلال ہے، یہ چیز حرام میں ایک حلال ہے، اس میں پھر اور بھی بہت ساری ٹرمز آنے لگی. پھر وہ چیزیں جو ہیں پھر اس زمانے کے تابعین نے، اکابر صحابہ کرام نے، تابعین نے اور بعد میں لوگوں نے اس کو سالو کی. تو پہلا دور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا. دوسرا دور آتا ہے خلافت راشدہ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 30 سال کے اندر ان چاروں خلفاء نے ہزاروں سے زیادہ ان کے زمانے میں مسائل آئے، اور بالخصوص سب سے زیادہ مسائل آئے وہ آئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، جبکہ خلافت کا دائرہ جو ہے وہ 22 لاکھ مربع میل ہو چکا تھا. آپ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا کے اندر ہر 50-100 سال کے بعد زبان بدل جاتی ہے، کلچر بدل جاتا ہے. اگر زبان مکمل نہیں بدلے گی تو اتنی بدل جاتی ہے کہ تھوڑا سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے. تو اب 22 لاکھ مربع میل جب ودن 10 ایئر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے 10-12 سال کے اندر یہ مسلمانوں کے آگے تھا. اسپین تک چلے گئے تھے، اناطولیہ تک چلے گئے تھے، ترکستان چلے گئے تھے، مکران تک آ گئے تھے، ایتھوپیا تک آ گئے تھے، بلکہ اس سے نیچے آ گئے تھے. اب اس کے اندر کتنے کلچر ہوں گے. اور پھر لوگ جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو ان کے بہت سارے مسائل، ان مسائل کو جو حل کیا گیا اس کے اندر جو بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ فقہی نوعیت کے، فقہی معیار کے جو صحابہ کرام میں لسٹ ان کی لمبی ہے لیکن چند نام ذہن میں رکھیے گا. ان میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نام سر فہرست آتے ہیں. لوگ ان کے پاس آتے تھے یا خلفائے راشدین ان لوگوں سے رجوع کراتے تھے لوگوں کو، اور یہ اس معاملے کو حل کرتے تھے. تو یوں کہہ لیے کہ خلافت راشدہ اور اس کے بعد کے دور کے اندر ہمارے صحابہ کرام کی ٹیم جو تھی وہ مسائل کا حل پیش کرتی تھی کہ بھائی یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے. اچھا، ظاہر بات ہے جو علم فقہ ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اعمال شریعہ کے مسائل کا حل ہے، اس کے اندر ظاہر بات ہے اسی لیے ہم شریعت طرف رجوع کرتے ہیں. اور اب اس کے اندر بہت سارے معاملات صحابہ کرام کی رائے مختلف پائی گئیں. اب مختلف پائی گئیں تو پھر ایسا بھی ہے کہ کسی معاملے میں اجماع ملا اور کہیں میں اجماع نہیں ملا، لیکن صحابی جو بھی بیان کر رہا ہے وہ کوئی چیز غلط نہیں ہے ایک بات. لیکن جہاں اجماع ہو جائے تو پھر یقیناً وہ بات بہت زیادہ وزن پا جاتی ہے. تو خلافت راشدہ کے اندر جب آتے آتے اور اس کے بعد کی خاص طور سے تابعین کے دور میں یا تابعین دور میں پھر قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور ایڈ ہوئیں کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے، اور وہ تھا آپ کا قرآن حدیث کے بعد اجماع، یعنی صحابہ کرام کا اجماع کسی بھی مسئلے پر کیا رہا. اور اگر اجماع کے اندر بھی معاملہ وہ طے نہیں ہوا، ایسا مسئلہ نہیں آیا، تو پھر قیاس صحابہ کرام نے کیا یا تابعین نے کیا یا تابع تابعین نے قیاس کیا. اچھا، قیاس سے کیا معنی؟ قیاس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنی ذاتی رائے سے اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں. قیاس ان معنی میں ہے کہ وہ قرآن حدیث میں ڈائریکٹ تو وہ نص نہیں مل رہی ہے، اجماع کے اندر بھی نص نہیں مل رہی ہے، لیکن اب جو مسئلہ آ گیا ہے تو وہ قرآن حدیث اور اجماع کے اشارے کنائے کے اندر جو ملیں گی اس کی روشنی میں وہ اس زمانے کے فقہاء کرام اس مسئلے کا حل پیش کرتے تھے. لہذا امام ابو حنیفہ کا نام سر فہرست ہے جو کہ تابعی ہیں. امام حنیفہ تابعی ہے اور انہوں نے اکابر جو تابعین تھے ان سے اور صحابہ کرام سے استفادہ کیا ہوا تھا، اور ابن مسعود جیسے صحابی سے بھی انہوں نے بڑا باتیں کی حدیث کی. یہ ایک الگ موضوع ہے. ہم ابو حنیفہ کی طرف آئیں کہ انہوں نے کن کن سے حدیث صحابہ سے حدیثوں کو لیا تھا یا ان سے وہ روایت کرتے ہیں. تو یہ چار بنیادی بنیادی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، تو یہ چار ہو گئی. اب اس کی بنیاد پر وہ مسائل حل ہوتے چلے گئے، اور ظاہر بات ہے کہ
اس وجہ سے اس کے اندر پھر ظاہر بات ہے کہ یہاں پر ائمہ مذاہب آئے، امام حنیفہ آئے، امام شافعی آئے، امام مالک آئے، امام حنبل آئے۔ ایک بات اور بہت بنیادی یاد رکھیے گا، یہ چاروں ائمہ جو ہیں ان کے شرعی یا فقہی مسائل کے اندر جو اختلافات ہیں وہ فروعی اختلافات کہلاتے ہیں۔ اب اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ ہے، ظاہر بات ہے جو فقہ حضرات کو سمجھتے ہیں، ان چاروں نے اصول بنائے تھے کہ ہم کس اصولی بنیاد پر ہم کسی حدیث کو، کسی حضور کے عمل کو، کسی صحابی کے عمل کو ہم لیں گے۔ مثلا ایک اشارہ آپ کو دے دوں، ان چاروں میں سینئر موسٹ جو ہیں وہ ہیں امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آپ کی پیدائش ہے 80 ہجری کی، ابھی صحابہ زندہ ہیں، آخری صحابی 110 میں انتقال کرتا ہے، تو اس لیے آپ نے اپنے صرف بچپن میں نہیں بلکہ لڑکپن میں بھی ایک دو صحابہ کو دیکھا، ان سے روایت کیا ہے۔ اس وقت 150 سال ہوتا ہے۔ امام مالک 9 میں پیدا ہوتے ہیں اور آگے، تو امام مالک سے وہ جو ہے وہ تبع تابعین میں آتے ہیں، لیکن آپ جو ہیں وہ تابعین میں۔ ایک بات، دوسری بات ہے امام حنیفہ نے جو ایک بہت اچھا اصول بنایا تھا، اللہ کی طرف سے ان کو یہ القا ہوا، انہوں نے کسی بھی عمل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو انہوں نے سر سے پرویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی ہے مکی، ایک زندگی ہے مدنی، پھر ایک زندگی ہے جو جنگوں کے ساتھ ہے، اور ایک زندگی ہے جو امن کے ساتھ ہے۔ تو ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے امام حنیفہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی کوئی عمل اگر وہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہی ہیں کہ مکی زندگی میں کیا عمل تھا، مدنی زندگی میں کیا عمل تھا، اب اور اس کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ اگر وہی عمل متواتر بدلتا رہا ہے تو آخری عمل کیا تھا، تو وہ آخری عمل کو حجت بناتے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ کام کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بنیادی بات ہے جو امام حنیفہ نے ہمیں سکھائی، بتائی۔ تو یہ امام حنیفہ کا عمل رہا تھا، اس لیے اس وجہ سے پھر بنو عباس کے اندر امام یوسف محمد کا بہت دخل رہا، تو اس طریقے سے حنفیت یا امام حنیفہ کا جو مذہب، مسلک یا ان کا طریقہ کار تھا شرعی، وہ بہت تیزی سے پھیلا، اور بہت تیزی سے پھیلنے کے ساتھ اسی زمانے میں یہ فارس میں چلا گیا، ترکستان چلا گیا، آپ کا انڈیا افغانستان آ گیا، اس طریقے سے پھیلتا چلا گیا۔ تو حنفیت سب سے بڑا گروپ ہو گیا یا گروہ ہو گیا یا جماعت ہو گئی جو شرعی لحاظ سے ایک اپنا طریقہ کار رکھتی ہے۔ پھر امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام حنبل ہیں، چاروں مل کر کہتے ہیں جماعت اہل سنت، اور ان کے اندر سارا کا سارا اگر اختلاف ہے وہ فروعی معاملات میں ہے، یعنی مسائل میں ہے، عقائد میں چاروں ایک ہیں، بالکل یاد رکھیے، اسی لیے جماعت اہل سنت جماعت کہلاتے ہیں۔ اب عربی میں یعنی عرب کے اندر جو فتاوی لکھے گئے عرب کے علماء نے، وہ تو سب عربی میں لکھے، میں اس طرف نہیں جا رہا، میں آ رہا ہوں کیونکہ ذرا ہمارا موضوع بہت پھیل جائے گا، ہم اس سے چلے جائیں، تو میں آ جاتا ہوں ذرا سا کہ برِ صغیر کے اندر فتاوی نویسی یا فتویٰ نویسی کب سے شروع ہوئی، کب عروج پایا، اور کس طریقے سے کون کون دور ہے معروف، وہ ابتداء کے ساتھ یہاں پر دور شروع ہوتا ہے 8ویں صدی ہجری میں۔ یہ دور سلطان فیروز تغلق کا۔ اس دور میں شیخ عالم ابن علاؤدین ہے، انہوں نے فتاوی لکھے عربی زبان میں، اور جب ان کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا، یعنی فقہی مسائل کا حل کا آپ کہہ لیں کہ مجموعہ تیار ہو گیا، جو ہم فتاوی کہتے ہیں، تو انہوں نے جو اس زمانے میں جو ناظم بہار تھے تاتار خان، ان کے نام سے اپنے فتاوی کو منسوب کر کے فتاوی تاتار خانیہ انہوں نے لکھا ہے۔ یہ سب سے پہلا اس بر صغیر کے اندر فتاوی کی ہمیں ملتی ہے، ہوتے سے پہلے بھی کچھ ہوں لیکن جو معروف ہے اس کی بتا رہا ہوں، یہ حتمی نہیں جو میں نے کہہ دیا، ممکن ہے اس سے پہلے ہوں گے کچھ جو معروف نہ ہوئے ہوں گے، اس لیے یہ بات نہیں، لیکن بہرحال یہ معروف جو ہے تاتار خانیہ ہے۔ اس کے بعد 9ویں صدی ہجری میں یا 10ویں صدی ہجری کے اندر آ جائیے، وہاں پر علامہ حفیظ الدین معروف ابن بزاز ہے، ان کا فتاوی بزازیہ کے نام سے ہے، یہ بھی عربی زبان کے اندر ہے۔ تو اور بھی اس میں اور بھی آئے، 10ویں صدی میں بھی آئے۔ 11ویں صدی جب شروع ہوتی ہے تو اس میں ایک بہت ڈراسٹک چینج آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ بر صغیر کی ابتدائی جو لینگویج ہے عربی ہے، علماء کی، لکھنے میں بھی بولنے میں بھی، تو لہٰذا ان کی کتابیں جو دیگر موضوعات ہیں وہ بھی عربی کے اندر ہے، اور فتاوی وہ بھی عربی کے اندر ہے، کیونکہ عرب سے تو آ رہے تھے سب کے سب، لیکن
کیونکہ ظاہر بات ہے کہ بر صغیر کے اندر پھر یہ مختلف اور بادشاہ کی حکومت آتی رہی، بابر آئے تو وہاں سے فارسی لے کر آئے، اور وہ جب دور آیا تو وہ اس کے اندر فارسی جو ہے نا وہ جگہ لینے لگی عربی کی۔ جب جگہ لینے لگی تو ظاہر بات ہے کہ عالمگیر جہانگیر عالمگیر جو تھے، شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر جو تھے، انہوں نے اس چیز کو بادشاہ ہونے کے باوجود ایک ضرورت محسوس کیا کہ کیونکہ اب عربی عوام کے اندر سے تو بہت زیادہ تیزی باہر جا رہی ہے، نکل رہی ہے، اور فارسی جگہ لے رہی ہے، تو عوام کو پھر ظاہر بات ہے کہ اب عربی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لہٰذا ان کے لیے کوئی مجمع تیار کیا جائے فارسی زبان۔ انہوں نے ایک بورڈ بنایا، ملا احمد جیون کے ان کو سربراہ بنایا، جو ملا نظام الدین ناصر جانے جاتے ہیں، اور 40 علماء کا بورڈ بنایا، اور ان سے کہا گیا کہ آپ جتنے بھی ممکنہ مسائل پر آپ مرتب کر سکتے ہیں کتاب فتاوی کی صورت میں، وہ مرتب کی۔ تو 40 علماء مشتمل یا مفتیان مشتمل یہ بورڈ بنا، اور اس نے کئی سالوں کے بعد ایک فتاوی ضخیم مدون کیا فارسی زبان میں۔ اس کا نام رکھا گیا فتاوی عالمگیریہ کے نام سے بھی ہے، فتاوی ہندیہ کے نام سے بھی ہے، اور یہ ایک بہت ہی مستند فتاوی، بلکہ یہ ایک ریفرنس بن گیا، فتاوی بن گیا کہ اس کے ریفرنس سے دیے جاتے ہیں، بعد میں ابھی تک دیے جاتے ہیں کہ فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ اس طریقے سے، یعنی ایک وہ اتھینٹک بن گیا۔ یہ فارسی پھر اس کے بعد میں اردو ترجمہ بھی ہوا، اور یہ عرب میں بھی مشہور ہوا، معروف ہوا، عربی میں اس کی ٹرانسلیشن ہو گیا۔ پھر بر صغیر کے اندر اس کے اردو جو ترجمہ اس سے بہت سی تشہیر ہوئی زیادہ۔ اس کے بعد جناب 12ویں صدی آتی ہے، یہ دور ہے دہلوی خاندان کا، اور دہلوی خاندان مراد ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان، خود عالم ہیں، محدث ہیں، مفتی ہیں، ان کے چاروں بیٹے محدث ہیں، مفتی ہیں، ان کے پوتے محدث مفتی ہیں۔ یہ بہت زبردست علمی خاندان ہے جو یہاں 12ویں صدی سے شروع ہوتا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ کے جو بڑے فرزند تھے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فتاوی عزیزہ لکھی ہوئی فارسی زبان میں، جو اب فارسی چل رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ پھر عبدالحی فرنگی محلی کا فتاوی ہے، عبدالحی بھی ایک بہت مستند فتاوی ہے، اس طریقے سے اور بھی فتاوی ہے، لیکن 2-3 نام ایسے لیے کہ آپ کے ذہن میں۔ اور اس کے بعد 12ویں صدی بھی ختم ہو رہی ہے۔ 12ویں صدی ختم ہو رہی ہے تو اردو جگہ لے رہی ہے فارسی کی، یہ بھی تاریخیں یہاں کی آپ دیکھیے گا۔ لہذا 13ویں صدی کے نصف کے بعد سے آپ دیکھیں گے کتابیں اردو میں زیادہ آنا شروع ہو گئی، فارسی کم ہو گئی، اردو بڑھ گئی۔ تو ظاہر فتاوی بھی آنے تھے، ترجمہ قرآن بھی آنے تھے، حدیث کے ترجمے بھی آنے تھے۔ پھر یہ سارا جو لٹریچر ہمارا پہلے عربی سے فارسی میں آیا، پھر فارسی سے وہ اردو میں آنے لگا۔ تو فتاوی عالم کے ترجمہ ہوا ہے، عبدالعزیز کے فتاوی کے ترجمہ ہوا، لیکن 12ویں صدی اور 13ویں صدی کے اندر جو آتا ہے یہ آپ کا فتاوی آتا ہے ہمارے پاس، سمجھ لیجیے کہ فتاوی رضویہ کے نام سے فتاوی آ رہا ہے، اور یہ فتاوی رضویہ جو ہے 13ویں صدی کے آخر اور ربع اور 14ویں صدی کے ابتدائی 40 سال مشتمل ہے، یہ اس کا ڈیوریشن ہے۔ اس زمانے میں اور بھی فتاوی ہیں، دیوبند تھا، مدرسہ بن چکا تو وہاں کے علماء کے بھی فتاوی ہیں، فرنگی محلی کے فتاوی موجود ہیں، دہلی میں اور مراکز بن گئے تو وہاں فتاوی موجود ہیں، سارے ہیں۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو ایک بہت بڑا مجموعہ آیا فتاوی سنگل فرد کا، وہ ہے فتاوی رضویہ، جس کی میں آگے مزید تاریخ بیان کروں۔ تو یہ فتاوی رضویہ جو ہے امام احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے مسلسل اپنی زندگی میں 55 سال جو ہے فتویٰ نویسی فرمائی ہے، جس کے یعنی اتنی فتویٰ لکھے ہیں کہ ان کے بقول ایک جا قلم لکھتے ہیں کہ مجھے اتنی فرصت نہیں ملتی تھی کہ میں ظہر کی سنت موقدہ ادا کروں، لیکن میں نے کبھی چھوڑی نہیں۔ حالانکہ ایسے موقع پر جب اتنا مصروف دین کے اندر تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، اس معنی میں نے نہیں چھوڑا، اس لیے کہ سنت موقدہ کیا ہے؟ ضروری سنت۔ تو یہ خدمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن سنتیں چھوٹ جائے یہ ان کا عشق تھا کہ کیسے بھی آگے گاڑی چلے گی، تو انہوں نے چھوڑی نہیں۔ لیکن انہوں نے اس 55 سال کے اندر جو لکھا وہ ایک بہت ضخیم فتاوی کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس کے اندر 70% تو فتاوی اردو زبان میں ہے، 25% جو ہے وہ عربی میں ہے، اور باقی جو ہے وہ فارسی میں ہے۔ تو 3 زبانوں میں مشتمل 12 ضخیم جلدوں پر۔ اچھا وہ ضخیم جلدیں کیسی ہیں؟ میں صرف آپ کو شکل دکھا دوں، میں اگلے ایپیسوڈ میں تفصیل میں جاؤں گا۔ یہ ہے
فتاوی اصل جو امام احمد رضا نے لکھا تھا، اور ایسی 12 ضخیم جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ آپ سوچیں کہ اتنی ضخیم جلد کے اندر، جس کے اندر ہر ایک 800 صفحے، اتنی بڑی سائز ہے اس کا، کتنے فتاوی ہوں گی؟ یہ فرد واحد ہے۔ اتنا ضخیم فتاوی کسی اور کا بر صغیر میں اس ڈیوریشن کا نہیں، اس ڈیوریشن میں احمد رضا نے لکھا ہے۔ اس لیے یہ ہر لحاظ سے یہ فتاوی رضویہ جو ہے ایک مبسوط، ایک ضخیم اور ایک مستند فتاوی ہے، جو اس میں نے کہا کہ 13ویں صدی کے آخری اور 14ویں صدی کے اصطلاح کا یہ فتاوی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اسی مزید تفصیل سے آپ کو آگاہی دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو تھوڑی سی تاریخ آپ نے پسند فرمائی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ آپ اگلے ایپیسوڈ بھی ضرور دیکھیں گے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ بر صغیر کے اندر امام احمد رضا کے فتاوی کی کیا حیثیت ہے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے اللہ قادری اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک درخواست ہے، ہمارے چینل برابر سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اگر پسند آئے تو لائک بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔